چونکہ چائنا کی ہسٹری جو تھی وہ شاہی خاندانوں کی تاریخ تھی. جیسے جیسے مختلف جو خاندان، ہان خاندان یا دوسرے خاندان آتے رہے ہیں، ان خاندانوں کی تاریخ ہے. مطلب عوام کی تاریخ وہاں بھی نہیں ہے، وہاں بھی خاندانوں کی تاریخ جو ہے وہ لکھی گئی ہے. اور ہر خاندان نے اپنی ریاست کی تاریخ لکھی ہے. جب چنگ خاندان چین کے اندر برسر اقتدار آیا، یہ چنگ خاندان ہے جس نے سب سے پہلے چین کو متحد کیا تھا، اور اسی کے نام سے یہ چائنا کہلایا. اس نے ایک کام یہ کیا، اس نے کہا کہ جتنی چھوٹے ملکوں کی ریاستوں کی تاریخ اور ادب ہے ان سب کو ضائع کر دیا جائے. کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ یہ تاریخ اور ادب اگر رہے گا تو لوگوں کی وفاداری اپنی پرانی سلطنت کے ساتھ رہے گی. اب لوگوں کی وفاداری وہ چنگ خاندان کے ساتھ ہونی چاہیے. چنانچہ اس نے ساری مطلب کہ تاریخیں اور ادب کی کتابیں سوائے زراعت کی کتابوں کے سب ضائع کرا دی تھی. اور چنگ خاندان کی تاریخ لکھی گئی تھی، وہ تاریخ جو تھی چنگ خاندان ایک لحاظ سے چین کا اہم ایک تو چین کو متحد کیا، دوسرے دیوار چین کی اس نے ابتدا کی، تیسرے اس نے چینی رسم الخط کی بھی اصلاح کی کہ اس کو آسان بنایا جائے. تو اس کا اثر جو ہے وہ چین کی تاریخ پر بہت ہے. اس کے بعد آنے والے جو خاندان تھے انہوں نے اسی کی تقلید کرتے ہوئے پھر اپنے خاندانوں کی تاریخ جو ہے وہ لکھی ہے. چونکہ چین کا دنیا کے دوسرے ملکوں سے تعلقات بہت کم تھے یا نہ ہونے کے برابر تھے. ہان خاندان کے زمانے میں پہلی مرتبہ ایک سفیر بھیجا گیا تھا وسط ایشیا اور ازبکستان میں کہ وہاں کے لوگوں کا حال معلوم کرے، ورنہ اس سے پہلے مطلب سنکیانگ کا علاقہ وہاں تک مطلب کہ ان کی پہنچ تھی. باقی مطلب کہ جو قبائل کے ساتھ رہتے تھے یہ ان کے بارے میں جانتے تھے، دنیا کی تاریخ سے یہ ناواقف تھے. اس لیے ان کی تاریخ جو ہے ابتدائی تاریخ وہ ان کی اپنی شاہی خاندانوں کی تاریخ ہے.